اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما على بقیت اللہ العظم ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء به يملأ الله العرض قسطا وعدلا اللهم عجلنا ظهورا إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا صلوات ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے اور تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو حمد و ثنا کے لائق ہے جو ایسا قادر مطلق خدا ہے کہ جس نے کائنات کی ابتدا بھی محمد سے کی ہے اور کائنات کا اختتام بھی محمد پہ کرے گا اور درود و سلام ہے اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں پر کہ جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی ہے کہ وہ جزو نماز قرار پایا ہے بالخصوص وخص درود و سلام ہے اس منجی بشریت پر جس کے بارے میں فرمایا بوجودہ ثبتت الارض والسماء کہ جس کے وجود کا صدقہ ہے کہ بغیر ستونوں والا آسمان گرتا نہیں ہے جس کی وجود کا صدقہ ہے کہ یہ جھلی نما زمین جو پانی پہ تیر رہی ہے دھنستی نہیں ہے وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى یہ کائنات کو جو رزق دیا جا رہا ہے یہ مہدی کی جوتیوں کا صدقہ ہے توجہ ہے نا سامنے پروردگار فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے بہتر ہے شعراء میں ہمیشہ ایک شعر ہوتا ہے دو مصروں کا مثلث ہوتی ہے 3 مصروں کی رباعی ہوتی ہے 4 مصروں کی مخمس ہوتی ہے 5 مصروں کی مسدس ہوتی ہے 6 مصروں کی اس سے بڑھ جائے تو نظم بن جاتی ہے اس سے بڑھ جائے تو قصیدہ بن جاتا ہے میں کہہ دوں کہ 14 مصروں کے قصیدوں میں سے آخری مقطع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم یہ 14واں جو ہے یہ اللہ کے پاس ایسا بقیہ ہے جو تمہارے لیے خیر ہے آگے شرط لگائی ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو
شاعری میں ہوتا یہ ہے، شاعر کا سب سے زیادہ زور آخری مصرے پہ لگتا ہے، خطیب کا سب سے زیادہ زور آخری جملے پہ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس آخری بقیہ، اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، پھر علی سے لے کے عسکری تک دنیا کی ہدایت کا سامان بھیجا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد سن لو، ہدایت کا سامان جو میرے پاس موجود ہے وہ بقیت اللہ مہدی ہے۔ اس کے بعد کہ جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا من انکر خروج المہدی فقط انکر بما انزل علی محمد، کہ جس نے مہدی کے ظہور کا انکار کیا اس نے گویا ہر اس چیز کا انکار کیا جو مجھ محمد پر نازل کی گئی ہے۔ یعنی کیوں کہوں کہ جس نے مہدی کا انکار کیا گویا اس نے وحی کا انکار کیا، اس نے قرآن کا انکار کیا۔ آگے فرمایا من اطاعہ فقط اطاعنی، جس نے مہدی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ من صدقہ فقط صدقنی، جس نے مہدی کو سچا جانا اس نے مجھ محمد کو سچا جانا۔ ومن کذبہ فقط کذبنی، جس نے مہدی کو جھٹلایا اس نے گویا مجھے جھٹلایا۔ علی کیا کہتے ہیں امام کے بارے میں؟ کوفہ کے منبر پر تشریف فرما ہے اور اس روایت کے راوی خود سلیمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں علی خطبہ دیتے دیتے اچانک علی نے ایک لفظ کہا شوقاً الی رؤیتہ، کہ علی کو شوق ہے، علی کا دل تڑپتا ہے کہ وہ دن کب آئے گا جب میری آنکھیں مہدی کی زیارت سے منور ہوں گی۔ اور حسین کیا کہتے ہیں امام کے بارے میں؟ جب کسی نے پوچھا کہ مولا کیا اس آپ کے بیٹے کی ولادت ہو گئی ہے جس کا نام مہدی ہے؟ فرمایا اللہ واللہ لا، نہیں ابھی اس کی ولادت نہیں ہوئی۔ فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں حسین اس مہدی کے دور حکومت میں ہوں تو میرا دل ہوگا کہ میں پوری زندگی اس کی خدمت میں گزار دوں۔ کیا مولا کی عظمت ہے۔ اور امام حسن نے مجتبی صلوات اللہ علیہ صلوات پڑھی ان کی ذات اقدس۔ نعروں والی باتیں بھی آئیں گی لیکن یہ طالب علمانہ گفتگو بھی ذرا سن لیں۔ اللہ توجہ ہے نا؟ امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ ہمارے بیٹے مہدی کی آمد دو نبیوں کی طرح ہوگی، ایک جناب یوسف کی طرح ہوگی، ایک جناب موسیٰ کی طرح ہوگی۔ اب سنتے جانتے اس کی تشریح کی ہے امام صادق نے، فرمایا موسیٰ کی طرح کس طرح ہوگی، یوسف کی طرح کس طرح ہوگی، دو نبیوں کی طرح یا یوسف کی طرح یا موسیٰ کی طرح۔ یوسف کی طرح کس طرح ہوگی؟ جب یوسف کو حکومت ملی ہے، بھائی ملنے آئے تھے پہچان نہ سکے، بچپن میں اکٹھے رہے، بھائی ملنے آئے تھے پہچان نہ سکے، بھائی دیکھ رہے ہیں مل رہے ہیں لیکن پہچان نہ سکے کہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ کہا مہدی بھی اس دنیا میں رہے گا، لوگ ملیں گے سلام کریں گے دیکھیں گے لیکن پہچان نہ سکیں گے جب تک وہ اپنا تعارف نہ کرائے گا۔ اور یوسف کو بھائی دیکھ کے نہ پہچان سکے لیکن جب یوسف کا کرتا چلا ہے مصر میں، یعقوب بیٹھا ہے کنعان میں یعقوب مصر کی طرف منہ کر کے کہتا ہے اگر تم مجھے
پاگل نہ کہو، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو کرتا لے کے آ رہے ہیں ان بھائیوں کو خوشبو محسوس نہ ہوئی، یعقوب کو خوشبو محسوس ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے یوسف بھی نبی ہے، یعقوب بھی نبی ہے۔ نبی نبی جیسا ہوتا ہے، جو جس جیسا ہوگا اسی کی خوشبو محسوس کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا، حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں حسن آئے تو کہا والدہ گرامی میں پاک خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ پتہ چلا جو جس جیسا ہوگا اسی کی خوشبو محسوس کرے گا۔ اسی لیے تو علی نے کہا ہے خطبہ وحی میں، فرمایا جب رسول خدا پر پہلی وحی نازل ہوئی انی ارا نور النبوت و شم ریح الرسالہ، اس وقت میں نے نبوت کا نور بھی دیکھا تھا، رسالت کی خوشبو بھی سونگھی ہے۔ ایک لطیف سی بات ہے، ہم نبی کو دیکھ سکتے ہیں، نبوت کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم رسول کو دیکھ سکتے ہیں، رسالت کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ وہی دیکھ سکتے ہیں جو ان جیسے یوسف کی طرح ہوں گے۔ دوسرا فرمایا میرا بیٹا مہدی موسیٰ کی طرح ہوگا۔ کیسے؟ جتنی دنیا دشمن ہوگی، جملہ کہنے سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جتنے بھی امام ہیں، کسی امام کو طبعی موت نہیں آئی، کوئی امام طبعی موت نہیں مرا، سب کو شہید کیا گیا ہے، یا تلوار کے ذریعے سے یا زہر کے ذریعے سے۔ علی و حسین تلوار کے ذریعے سے شہید، باقی سارے امام زہر کے ذریعے سے شہید۔ یعنی ان کی موت ہے یا تلوار یا زہر، ان کی شہادت ہے یا تلوار یا زہر۔ اب امام زمان اللہ نے انہیں بچا رکھا ہے تلوار سے بھی زہر سے بھی۔ اصول کافی کی روایت ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا بِاِخْتِيَارِهِ، فرمایا یہ نہیں مرتے مگر جب ان کی مرضی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک لقب ہے امام کا، ایک لقب ہے نا امام زمان، زمانے کا امام، the imam of time، وقت کا امام۔ یعنی یہ نہیں کہ اس وقت کا امام، خود وقت کا امام، خود جو وقت چل رہا ہے اس کا بھی امام۔ کیا مطلب؟ یہ وقت ہر کسی پر تغیر لے آتا ہے، بچہ ہے بڑا ہوگا پھر بوڑھا ہوگا، لیکن امام زمانہ کا اس وقت پہ بھی تصرف ہے کہ جوان تھے، جوان ہے، جوان ہی ظہور کریں گے۔ امام زمانہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس پر وقت کا تغیر بھی نہ ہو سکے، وہ تمام گلیکسیز، تمام نظام شمسی جس کا طواف کر رہے ہوں اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ اللہ سلامت رہے آقائے نائنی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے نائنی مہدی موسیٰ جیسا، یہ ذہن میں رکھیے۔ آقائے نائنی کے دو بیٹے، نجف اشرف کی طرف سنت توجہ ہے مفسر صاحب؟ اچھا ایک سوال۔ آقائے نائنی کے دو بیٹے، نجف اشرف میں انہیں پتہ چلا کہ ایک عارف ایسے ہیں جو ذہن میں کی گئی نیت کو بتا دیتے ہیں۔ آقائے نائنی کے دونوں بیٹے گئے، اب دونوں بیٹے بیٹھے ہیں عارف کے سامنے۔ کہا عارف باللہ ہمیں بتا ہم نے اپنے ذہن میں کیا نیت کی ہوئی ہے؟ ایک بیٹے نے نیت کی ہوئی تھی کہ میری ماں بیمار ہے، تو انہوں نے کہا تم نے نیت کی ہوئی ہے کہ تمہاری ماں بیمار ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے نیت کر لی ہے، بتائیے یہ میں نے کیا نیت کی ہے؟ وہ بتاتے کس طرح سے؟ ہاتھ میں تسبیح لیتے تھے، تسبیح پہ کچھ پڑھتے تھے اور بتا دیتے تھے تم نے ذہن میں یہ نیت کی ہوئی ہے۔ جب دوسرے نے نیت کی، انہوں نے تسبیح اٹھائی ہے، کچھ پڑھا ہے، تسبیح گر گئی، پھر اٹھائی ہے، کچھ پڑھا ہے، تسبیح گر گئی، پھر اٹھایا ہے، کچھ پڑھا ہے، تسبیح گر گئی۔ کہا تو نے کیا نیت کر رکھا ہے؟ جب میں نے پہلی بار دیکھا ہے تو اسے حرم اللہ میں
دیکھا ہے، جب دوسری بار تسبیح اٹھائی ہے اسے مسجد نبوی میں دیکھا ہے، جب تیسری بار تسبیح اٹھائی ہے اسے امام حسین کے حرم میں دیکھا ہے۔ ہو نہ ہو تم نے امام زمانہ کی نیت کی ہوئی ہے۔ امام زمانہ، وقت کا امام، موسیٰ کی طرح۔ کیسے؟ موسیٰ کی طرح ایسے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو 2 گھر عطا کیا، ایک جناب حاجرہ، ایک جناب سارہ۔ اللہ نے جناب سارہ کے بدن سے حضرت اسحاق نبی عطا کی اور حضرت حاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل نبی عطا کی۔ پھر دونوں گھرانوں میں برابر برابر تقسیم کی۔ ایک اللہ نے اپنا گھر اسحاق کی نسل کو دیا جسے بیت المقدس کہتے ہیں، ایک اللہ نے اپنا گھر اسماعیلی نسل کو دیا جسے بیت اللہ کہتے ہیں، ایک اللہ نے مریم صغرا اسحاق کی نسل کو دیا جسے عیسیٰ کی ماں کہتے ہیں، ایک اللہ نے مریم کبریٰ عطا کی ہے اسماعیلی نسل کو جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ ادھر اللہ نے موسیٰ عطا کیا، ادھر مسیح موسیٰ محمد عطا کیا، ادھر اللہ نے ہارون عطا کیا، ادھر مسیح ہارون علی عطا کیا، ادھر اللہ نے شبر عطا کیا، ادھر اللہ نے حسن عطا کیا، ادھر اللہ نے شبیر عطا کیا، ادھر اللہ نے حسین عطا کیا، ادھر آخری عطا کیا ہے عیسیٰ جو اب بھی زندہ ہے، ادھر آخری عطا کیا ہے مہدی جو اب بھی زندہ ہے۔ اور میں میرا 12واں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ ہے نا؟ میرا مہدی موسیٰ کی طرح ہوگا۔ پیدا ہوئے تو پروردگار نے کہا موسیٰ کی ماں اسے دریائے نیل میں بہا دے، نیل کے ذریعے سے بہتے بہتے وہ فرعون کے قصر تک آ گئے۔ اور جناب مہدی بھی اسی طرح دنیا میں آئے تو پروردگار نے کہا اس کی پرورش میرے ذمہ ہے۔ اب حیران ہوتی ہے دنیا کہ جسے ابو طالب نے پالا ہے وہ محمد بنا ہے، کائنات محمد کا مقابلہ نہ کر سکی، اور جسے محمد نے پالا ہے وہ علی بنا ہے، کائنات علی کا مقابلہ نہ کر سکی۔ جسے ابو طالب نے پالا وہ محمد، جسے محمد نے پالا وہ بنا ہے علی۔ اب جسے اللہ توحید کے پردوں میں پال رہا ہے اسے مہدی کہتے ہیں۔ جب دنیا ان کا مقابلہ نہ کر سکی تو مہدی کا مقابلہ کیا کرے گی؟ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کی طرح، موسیٰ قصر فرعون میں پرورش پا رہے ہیں آسیہ کی گود میں۔ پتہ چلا پروردگار کبھی کسی نبی و معصوم کو غیر مسلمان کافر کی گود میں پروان نہیں چڑھنے دیتے۔ اب ادھر سے موسیٰ کچھ بڑے ہوئے، ان کے نجومیوں نے فرعون کے نجومیوں نے کہہ یہ رکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارا تخت الٹ دے گا، جو تمہاری حکومت برباد کر دے گا۔ تو اس نے کئی دائیاں بھرتی کی، دائیوں کی فوج بنائی۔ ان کا کیا کام تھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں کا چکر لگاتی اور فقط یہ دیکھتی کہ کس گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی، اور ان بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ حضرت موسیٰ کے آنے کی خبر جو نجومیوں نے دی تھی، ان کی پاداش میں 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے 70,000 بچوں۔ لیکن وہ جو قادر مطلق خدا ہے، مشیت الہیہ فرعون کے اس عمل پہ مسکرا رہی تھی کہ تو جس کے آنے کو روک رہا ہے میں بھی بھیجنے والا ہوں، ایسا بھیجوں گا کہ تو حیران رہ جائے گا۔ اور دوسروں کے گھروں میں جا کے چھاپے مارنے والے اور جا کے بچوں کو قتل کرنے والے، اگر میں نے بھی حجت خدا کو فرعون کے گھر میں نہ پروان چڑھایا تو رب کیسا ہوں؟ ایسا قادر مطلق خدا ہے، ایسا قادر مطلق خدا پروان چڑھ رہا ہے موسیٰ کا۔ اسی طرح پروردگار بھی ان کو اس طرح سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک جملہ سنیے گا نوجوان طلبہ کرام،
یقیناً عمل کا جملہ ہے۔ حضرت موسیٰ جتنے دن فرعون کے گھر میں رہے ہیں، اچانک ایک رات میں حکم آیا ہے پھر حضرت موسیٰ کو، موسیٰ نبوت کا اعلان کر دے۔ اگلے دن حضرت موسیٰ نے نبوت کا اعلان کر دیا، اور دنیا حیران رہ گئی تھی کہ موسیٰ تیاری تو ہوئی نہیں ہے، پہلے ہمیں بتاتا 2-4 سال ہم کوئی زمینہ سازی کرتے، کوئی ماحول بناتے، کوئی تیاری کرتے ہو۔ یاد رکھو میرے دوست، میرے بھائی، امام زمانہ کا بھی اسی طرح ایک دم جب اعلان ہوگا دنیا حیران رہ جائے گی۔ ابھی تو تیاری کرنی تھی، ابھی تو ماحول بنانا تھا، ابھی تو میرے اعمال ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو میں نے اپنے آپ کو سدھارنا تھا۔ او میرے دوست، میرے بھائی بزرگان، طلبہ کرم تشریف فرما ہے، اگر امام زمانہ کے انتظار میں ہو تو یہ انتظار فقط زبانی نہیں ہونا چاہیے، کردار سے ظاہر ہونا چاہیے۔ کردار بتائے کہ امام کا انتظار کر رہے ہیں، کردار بتائے کہ امام کے لیے انصار میں شامل ہونے کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ کردار کے ذریعے سے بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اچانک اعلان ہوا، امام عیسیٰ بھی آخری نسل میں زندہ، امام بھی آخری نسل میں زندہ، اسحاق کی نسل سے عیسیٰ، اور ادھر امام زمانہ۔ ایک عیسائی نے ایک عالم دین سے سوال کیا، سوال نہیں بلکہ فخر کرتا ہوا کہا کہ ہمارا عیسیٰ آپ کے مہدی سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ عیسائی نے کیا کہا؟ ہمارا عیسیٰ آپ کے مہدی سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ اگر آپ کے مہدی فضیلت والے ہوتے تو آسمانوں میں رہتے، ہمارے کیونکہ فضیلت والے ہیں اسی لیے آسمانوں میں رہتے ہیں، اور آپ کے مہدی زمین میں رہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عیسائی کہتا ہے ہمارے عیسیٰ آسمانوں میں رہتے ہیں، آپ کے مہدی زمین میں رہتے ہیں، لہٰذا ہمارے عیسیٰ فضیلت میں زیادہ ہے۔ عالم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا پروردگار نے جب دونوں کی فضیلتوں کو ترازو میں رکھا تو ایسا ترازو میں رکھا کہ عیسیٰ کی فضیلتوں والا پلڑا اتنا ہلکا تھا کہ اٹھتا ہوا نظر آیا، اور مہدی کا پلڑا اتنا بھاری تھا کہ بیٹھتا ہوا نظر آیا، اور عیسیٰ کا پلڑا آسمانوں سے جا ٹکرایا، اور مہدی زمین میں اس طرح رہ رہا ہے کہ زمین کو پانی میں دھسنے نہیں دے رہا، آسمان کو گرنے نہیں دے رہا۔ اللہ تو اسی طرح کسی شاعر نے کہا توحید کے پردے میں مسیحی سیکھ رہا ہے، گرچہ وہ نمازی ہے ابھی سیکھ رہا ہے۔ توحید کے پردے میں مسیح سیکھ رہا ہے، گرچہ وہ نمازی ہے ابھی سیکھ رہا ہے۔ مہدی کی اقتدا میں پڑھی جائے گی کیسے، عیسیٰ کئی صدیوں سے یہی سیکھ رہا ہے۔ ناز کیا کرے اللہ اکبر۔ اور جب امام زمانہ تشریف لائیں گے اور کیا ہی ماحول ہوگا امام کے آنے کا، جہاں اس طرف علی والے خوش ہوں گے، مہدی والے خوش ہوں گے، ادھر بھی معاملہ تھوڑا ہوگا اس طرح کا۔ خطبہ غدیر میں رسول خدا جب خطبہ غدیر دے رہے تھے، اور خطبہ غدیر میں انہوں نے امام عصر کو، امام قائم کو یاد کیا، کہا یا معاشر الناس، اے لوگوں کا جمع غفیر، ان نور اللہ مسلوک فی وفی علی ابن ابی طالب وفی نسلہ القائم المنتظر المہدی۔ فرمایا لوگوں سنو، ایک حجت علی کی نسل سے آئے گی، اور وہ ایسا ہوگا حجت علی المقصرین والمعاندین والظالمین والعاصین والغاصبین، کہ وہ جب آئے گا تو ایسا آئے گا کہ سب سے پہلے مقصرین سے پوچھے گا، ظالمین سے پوچھے گا، عاصین سے پوچھے گا، غاصبین سے پوچھے گا۔ ادھر جہاں موالیان حیدر کرار خوش ہوں گے، ادھر ان کا حال کیا ہوگا؟ اٹھے گا شور صف کارزار سے بھاگو،
اٹھے گا شور صفے کارزار سے، بھاگو برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے، بھاگو برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے، بھاگو صدا کسی کی نبی کے دیار سے، بھاگو کوئی کہے گا نکل کر مزار سے۔ اللہ صلی اللہ توجہ ہے نا؟ صدا کسی کی نبی کے دیار سے، بھاگو کوئی کہے گا نکل کر مزار سے، بھاگو قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، وہ دیکھو آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ ادھر بھی شور و غوغا ہو، اور جب امام آئیں گے اور ادھر سے حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، ماحول کیسا ہوگا؟ ایک مریم صغرا کا بیٹا ہوگا، ایک مریم کبریٰ کا بیٹا ہوگا، اور جب نماز کا وقت آئے گا تو امام وقت کہیں گے جی عیسیٰ آئیے نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ تفضل تفضل کی تسبیح پڑھتے ہوئے کہیں گے نہیں مریم کبریٰ کا بیٹا نماز آپ پڑھائیں۔ اب مجھے جملہ کہنے دینا، ایک کم سوا لاکھ نبیوں کی محنتوں کا تاج سنبھالے ہوئے عیسیٰ، ایک کم سوا لاکھ نبیوں کا نقیب عیسیٰ، اور جس مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا، حالت کیا ہوگی جب مہدی سجدہ کرے گا؟ جہاں مہدی کے پاؤں ختم ہوں گے اس سے آگے عیسیٰ کے گھنگرالے بال شروع ہوں گے، اور جو ایک کم سوا لاکھ نبیوں کا نقیب علی کے 11 درجے کم بیٹے کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، علی کے مقابلے میں کس کو کھڑا کرتے ہو کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لی، محمد نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لی؟ محمد نے کہا تھا یا علی فی امتی انت الکعبہ، تیری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے جہان میں کعبہ کی مثال ہوتی ہے، وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا جاتا ہے، اگر کعبہ کی طرف پشت کرو گے کعبے کا کچھ نہیں جاتا، نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہی ہے نا سب سے بلند اللہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد محمد، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، محمد سے ایک درجہ کم علی، وہ درجہ کیا ہے؟ وہ نبوت کا درجہ، فرمایا یا علی نبوت کے بغیر باقی سارا تو میرے جیسا ہے۔ محمد سے ایک درجہ کم علی، علی سے ایک درجہ کم حسن، حسن سے ایک درجہ کم حسین، سے ایک درجہ کم، ایک ایک درجہ کم آتے جائیں، اور اسی طرح 11 درجے کم ہے مہدی، جو 11 درجے کم والے مہدی کا مقابلہ نہ کر سکیں وہ علی کے برابر کہاں آئیں گے؟ ان کا علی کے سامنے کیا مقابلہ؟ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد اہل بیت۔ حکم ہوا ہے امام زمانہ کے ساتھ ساتھ امام حسین کا بھی تذکر کرے، مشکل ذرا ہو جاتا ہے سننے والوں کے لیے بھی اور پڑھنے والوں کے لیے بھی، اور جہاں پڑھنے والے اتنا زیادہ ہوں اور ہر عالم دوسرے عالم سے اچھا پڑھتا ہو، مجھ سے پہلے پڑھنے والے سارے مجھ سے اچھا پڑھنے والے، اگر آپ تھکے ہوئے نہ ہوں تو 2 جملے امام حسین کے پڑھیں، تھکے ہوئے ہیں تو رہنے دیتے ہیں، ایک بلند صلوات پڑھی محمد۔ کھانا بھی ملے گا حفیظ صاحب، کھانا بھی ملے گا، ایک صلوات اور پڑھے محمد اہل بیت۔ اصل میں بانیان نے حسن ظن رکھا ہوا ہے کہ تمام طالب علموں کو روزہ ہوگا، اور انشاءاللہ روزہ ہوگا، اسی لیے انہوں نے آپ کی افطاری کا پروگرام بنایا ہوا ہے، افطاری آپ کو کرائیں گے، ان کے انتظام انسلام کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دے محمد۔
حسین مصطفیٰ کا حسین، مصطفیٰ نے جس کے لیے کہا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں؟ حسین منی کی تفسیر یوں کرو اختر، شجر رسول کا ہے ثمر حسین کا۔ کیا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، کب سے ہے؟ ہم جب انوار میں تھے، انوار میں آنے کے بعد جب تک حسین آیا ہے، حسین مجھ سے ہے۔ اور کربلا میں جو حسین نے سجدہ ادا کیا ہے، کیسا سجدہ ادا کیا؟ 1,24,000 نبیوں کی مجموعی محنت کو ایک سجدے کی مختصر ترین مدت میں عطا کر کے باقی اپنی تمام عبادت کے لیے قیامت تک کی کائنات کو اپنا مقروض کر دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ کون حسین؟ وہ محمد کا حسین جس نے کہا کربلا تک میں حسین سے ہوں، کربلا کے بعد قیامت، کربلا تک حسین مجھ سے ہے اور کربلا سے بعد قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ جس نے محمد کو بچایا، جس نے شریعت کو بچایا، جس نے سب کچھ بچایا، وہ حسین جب آتے ہوئے دیکھتے نا رسول خدا، عجیب جملے کہتے، فرماتے مرحبا بک یا زین السماء والارضین، مرحبا یا بنیا انکا سید وابن السید وابو السادات، تو بھی سید ہے، سید و سردار کا بیٹا ہے اور سرداروں کا باپ ہے۔ انت الحجت وابن الحجت وابو الحجج، تو خود بھی حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے اور حجج الہیہ کا باپ ہے۔ انت الامام وابن الامام وابو الائمہ، تو خود بھی امام ہے، اماموں کا بیٹا ہے اور امام کا بیٹا ہے اور اماموں کا باپ ہے۔ کیا کہا کرتے تھے جب آتے ہوئے دیکھتے؟ فرماتے مرحبا بکا یا زین السماء والارضین، اے آسمان و زمین کی زینت حسین بسم اللہ۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی زینت ہے؟ فرمایا ہاں، حسین زینت ہے آسمان و زمین کی۔ لما عرج بی الی السماء لا رأیت علی العرش مکتوبا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجا، کہا جب میں نے معراج کی رات سفر کیا تو میں نے آسمان پر عرش اولا پہ لکھا ہوا دیکھا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ انسان کو دنیا میں کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ہدایت، اور آخرت میں کیا چاہیے ہوتی ہے؟ نجات۔ دنیا میں ہدایت چاہیے تو حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، آخرت میں نجات چاہیے تو وسیلہ حسین ہے۔ اور کیسا وجہ ہے نا، ہدایت کا چراغ کیسا ہے اور نجات کی کشتی کیسی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد احمد۔ سوال کرنے والے نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے، کیا آپ سارے کے سارے نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ کہا ہاں ہم سارے نجات کی کشتی ہیں، لیکن سفینۃ الحسین محکمۃ اسرا، لیکن حسین کی کشتی، حسین کا سفینہ اتنا تیز ہے کہ ایک صبح عاشور آنے والا ہور اگر لعنت اللہ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو تو حسین کا سفینہ اسے اس گرداب سے نکال کے علیہ السلام کے ساحل پہ پہنچا دیتا ہے۔ ایسا تیز ترین سفینہ ہے حسین، اور حسین سے محبت، حسین سے مودت رسول خدا کا بتایا ہوا پیغام ہے۔ آخری جملہ آپ کی زحمت تمام قبلہ صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، مسجد نبوی ہے اور نبیوں کا سلطان پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کی سب سے اہم جز سجدے میں ثابت ہے۔ ادھر سے حسین مسجد میں تشریف لائے، انداز کیا ہے؟ چھوٹا سا امامہ جیسے دین کا تاج سر پہ سجائے ہوئے ہے، چھوٹی سی عبا اوڑھے ہوئے جیسے دین کی ذمہ داریوں کا بوجھ کندھوں پہ رکھا ہوا ہے، اور چھوٹے چھوٹے قدم بھرتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے کائنات کے مقدر سنوارتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور کسی کی قبا پہ قدم آیا، کسی کی عبا پہ قدم آیا، کوئی سلیمان بنتا گیا، کوئی ابو ذر بنتا گیا، کوئی میسم بنتا گیا، اور آیا ہے زہرا کا لال ہر اس جگہ پہ نہیں جہاں
بیٹھنا تھا محمد کے شانوں پہ بیٹھا ہے. اب ذکر بڑھنا شروع ہو گیا. وہ صحابہ جو پہلے دیکھتے تھے کہ کبھی 3 بار پڑھتے ہیں, کبھی 5 بار پڑھتے ہیں, کبھی 7 بار پڑھتے ہیں, آج حد ہی نہیں ہے کہ پڑھے جا رہے ہیں سبحان ربی العالی و بحمدہ, تسبیح بڑھتی جا رہی ہے. پیچھے سے صحابہ نے سر اٹھا کے دیکھا. کیا دیکھتے ہیں؟ محمد سجدے میں ہے, پشت پر حسین ہے, گویا اللہ دکھانا چاہتا ہے دیکھو امر کے اوپر اولے الامر نظر کیسا آتا ہے. کسی شاعر نے امر کے اوپر اولے الامر نظر کیسا آتا ہے. شرعی مسئلہ ہے, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. بچہ نماز پڑھ رہا ہو, بندہ قریب آ جائے, ہاتھ سے آپ اسے ہٹا سکتے ہیں, لیکن رسول خدا نے نہیں ہٹایا. ہاں روکنے آیا ہے لیکن زمین والا نہیں تھا, آسمان سے جبریل آیا ہے اور اپنے پروں کو محمد کے گھٹنوں پہ لگا کے کہتا ہے حبیب خدا اللہ سلام بھی بھیج رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے آئیو صلوات پڑھے محمد. باقی بلا صاحب تشریف لے آئے. قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی و تندرستی کے لیے بھی ایک بار مل کے بلند سلام. دعا ہے پروردگار باغیان کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سب کا آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے. اس مقدس دن کے صدقے پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب سے اہم دعا پروردگار حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. سب مل کے آمین کہیے گا. پروردگار ہم سب کو مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے. اب میں اپنے واجب الاحترام استاد معظم مکرم قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ مولانا سید محمد ظفر نقوی حفظہ اللہ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور محمد اہل بیت محمد کے فضائل سے محفل کو منور کرے. ان کی صحت و تندرستی کے لیے مل کے صلوات.